أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاك يا آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو وائرس آ گیا ہے مولا علی علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی کا، تو پہلے تو کہتے تھے کہ تشہد نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز نعوذ باللہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب جو کتابیں چھاپ رہے ہیں اس میں ہے کہ اذان میں بھی علی ولی اللہ سے نماز باطل اذان باطل ہو جاتی ہے، یعنی جزوی اذان نہیں ہے۔ کہ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اذان میں علی ولی اللہ ثابت کرنے لگا، اور حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے سلطان کربلا کے زبان مبارک سے میں آپ کے سامنے اذان میں علی ولی اللہ ثابت کرنے لگا ہوں۔ تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت، تو اس میں انہوں نے درج کیا ہے اذان بحکم یزدان الی النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان۔ حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، بالائے آسمان پہنچا تو تمام انبیاء نے میری ابتدا میں نماز ادا کی، میں نے امام الانبیاء کا خطاب پایا۔ اتنے میں ساتویں آسمان پر ایک فرشتہ ہے، اس کا نام کلکائیل ہے، اس نے اذان دی جس میں 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ دیکھیے مومنین، ساتویں آسمان پر فرشتہ بھی اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہہ رہا ہے۔ جب اذان ختم ہوئی میں نے پوچھا تجھے اذان میں علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینے کے لیے کس نے کہا؟ کلکائیل فرشتے نے جواب دیا مجھے اللہ نے فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب تو اذان دے گا تو میرے حبیب تجھ سے سوال کرے گا، کہہ دینا مجھے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کا اذان میں کہنے کا ذات احدیت نے فرمایا، یعنی وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کی گواہی دیں۔ یہ تو فرمایا ہے آپ جب معراج سے واپس جانا تو اپنی امت کو یہی اذان تعلیم دینا، یعنی حکماً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جب واپس چلے جائیں تو اپنی امت میں یہی اذان کہنا کہ آپ اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کی گواہی ضرور دینا۔ ان سے کہہ دینا علی ولی اللہ میرے اور تمہارے درمیان وسیلہ ہے، یعنی علی ولی اللہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، اس سے غافل نہ ہونا۔ اور یاد رکھو نہ تمہاری اذان مکمل ہوگی، نہ اقامت مکمل ہوگی، نہ تمہاری نماز مکمل ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ولادت، نہ مرنا، مگر ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر نہ اذان مکمل ہوتی ہے، نہ اقامت مکمل ہوتی ہے، نہ نماز مکمل ہوتی ہے، نہ ولادت پاک ہوتی ہے، نہ مرنا نہ جینا، سب کچھ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر فضول ہے۔ تو علی ولی اللہ کیا ہے؟ جزو اذان ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو مصباح الرشاد سید محمد طبسی میں ہے کہ کلمہ علی ولی اللہ کا زمانہ نبی میں ہونا ثابت ہے، جو بنی امیہ کے زمانے میں متروک ہوا، یعنی زمانہ رسالت میں علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی اذان میں دی جاتی تھی، لیکن بنو امیہ جو ملعون کہتے تھے کہ یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، نہ وحی آتی ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے علی ولی اللہ کو اذان میں نکالا اور نماز میں بھی نکالا۔ آج بھی کچھ لوگ ان کے جو ہے عمل کر رہے ہیں ان کی بات پہ، جو اذان میں بھی نہیں کہتے اور نماز میں بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے۔ یہ بنو امیہ کا طریقہ ہے، نہ کہ مومنین کا طریقہ ہے، نہ امیر المومنین علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور آخر پہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی اذان سے علی ولی اللہ ثابت کرنے لگا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام قید سے رہا ہو کر کربلا پہنچے تو وہاں ایک شخص کو مجاور پایا جو کہ لشکر یزید سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں 11 محرم کو کسی کام کے لیے کربلا پہ ٹھہر گیا،
جب شام ہوئی تو مقتل سے ایک سر بریدہ گردن سے اذان بلند ہوئی جس میں یہ گواہی تھی اشہد ان علی ولی اللہ۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام کا لاشا تھا۔ وہ سپاہی کہتا ہے میں حیران ہوا کہ یہی گواہی ختم کرنے کے لیے تو کربلا کی جنگ وارث وجود میں آئی تھی۔ یعنی مومنین دیکھیں کہ وہ یزید کا سپاہی کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہی علی ولی اللہ مٹانے کے لیے، یعنی محمد رسول اللہ تک تو ادھر بھی پڑھتے تھے، امام حسین بادشاہ علیہ السلام کو جب شہید کر رہے تھے اور یہی جملے کہتے تھے کہ جلدی کریں جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اذان میں علی ولی اللہ اور نماز میں علی ولی اللہ کس نے نکالا؟ تو وہ یزید کا سپاہی روایت کرتا ہے کہ میں نے سوچا کہ جو کربلا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی وہ علی اور ولی اللہ کو مٹانے کے لیے تھی، تو یہ کون ہے جو علی اور ولی اللہ کی اذان دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جب ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام کی لاش سے آواز آ رہی تھی۔ تو اذان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے بابا کی ولایت کی گواہی دی۔ امام مظلوم سے عقیدت رکھنے والوں، عزاداری سید و شدا برپا کرنے والوں، مظلوم امام کی صدائے ولایت ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی اذانوں، اقامتوں اور نمازوں کو زینت دو، گواہی ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے، یہی خواہش مظلوم کربلا تھی۔ یعنی کربلا کی جو جنگ کی ہے، ہم نے یہ ایک نعرہ لگایا تھا کہ مقصد کربلا علی اور ولی اللہ، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مقصد کربلا تو نماز تھی، روزہ تھی، مقصد کربلا نماز روزہ ہوتی تو یزید کی فوج میں بھی نماز روزہ ہو رہا تھا، اذان بھی ہو رہی تھی۔ مقصد کربلا، مقصد سید الشہداء جو تھا وہ ہے علی ولی اللہ، چاہے وہ اقامت میں ہو، اذان میں ہو، کلمہ میں ہو، چاہے نماز میں ہو۔